بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سماعت کے دائرے میں داخل ہونے والے انتہائی قابل احترام دوستوں، زیر سماعت آنے والے ذرعی اقوال حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ احباب سے درخواست ہے کہ ان ذرعی اقوال کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کریں اور پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں، اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میرے دوست بزرگ عزیز ہو، امت سے اجتماعی طور پر برکتوں کو اور سارے باطل خلاف امت کی مدد اور نصرت کو، امت سے مدد اور نصرت کو سارے باطل خلاف اور امت سے برکتوں کو کب اٹھا لیا جاتا ہے؟ کب اٹھا لیا جاتا ہے؟ جب مسلمان اجتماعی طور پر کسی ایک مقتدا یا کسی ایک رخ پر مجتمع نہ ہو، یا امیر عام کی نافرمانی ہو، یا امیر کو قتل کیا جائے، تو برکتیں اٹھا لی جاتی اور امت اس کے بغیر مجتمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب محصور کیا گیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے قتل کرنا چاہا، تو عثمان نے اس سے ایک بات فرمائی، اور یہ فرمایا تھا کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تم نماز بھی اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، تمہاری اجتماعیت ایسی بکھرے گی کہ تم باطل کے مقابلے پر تو کہاں اکٹھے ہوگے، تم نماز بھی اکٹھے نہیں پڑھ سکو گے۔ یعنی وہ نماز جو روزانہ 5 مرتبہ ہر آدمی کے ذمہ فرض ہے، اور اس کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ایک ایسی سنت ہے جس کا چھوڑنا گمراہ کر دے، اس عمل پر بھی تم مجتمع نہیں ہوگے۔ اگر تم نے، حضرت عثمان نے فرمایا، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تم نماز بھی اکٹھے نہیں پڑھ سکو۔ یہ تو امت کا انتشار۔ اور مزید یہ فرمایا، اور مزید بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں مسلمانوں سے برکتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 17 کھجوروں میں سے آپ کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کے شہادت کے بعد تک اس 17 کھجوروں میں سے 1050 من کھجوریں کھائی ہیں، 1050 من کھجوریں اس پورے عرصے میں، جس میں کھجوریں ڈالی نہیں جاتی تھی بلکہ صرف نکالی جاتی تھی تھیلے سے۔ وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ میرا تھیلا برابر کھجوریں دیتا رہا، اور میں اس تھیلے سے برابر اپنے لیے اور اپنے مہمانوں کے لیے کھجوریں نکالتا رہا، لیکن عثمان کی شہادت پر یہ میرا تھیلا گم ہو گیا۔ یہ میرا تھیلا، اندازہ کریں، یہ میرا تھیلا پھر گم ہو، آپ کی وفات پر گم نہ ہوا، حضرت ابوبکر کی وفات پر گم نہ ہوا، حضرت عمر کی شہادت پر گم نہ ہوا، یہ بہت سوچنے کی بات۔ لیکن حضرت عثمان کی شہادت پر تھیلا گم ہو، وہ خاتم اور انگوٹھی جس پر سب امت مجتمع تھی، وہ بھی کنویں میں جب گری، جب یہ دور ختم ہوا، اور بہت تلاش کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے، سارا کنواں سے ریزہ نکلوایا، چھنوایا، لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے، تو عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بڑے عالم تھے، ان کا بیان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر باغیوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام بتلانے کے لیے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن السلام کے پوتے محمد بن یوسف، انہوں نے اجازت طلب کی حجاج بن یوسف کے پاس آنے کے لیے، چنانچہ حجاج نے ان کو اجازت دی، یہ اندر داخل ہوئے، سلام کیا حجاج بن یوسف کو۔ اس کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے چارپائی کے ساتھ، ان سے کہا کہ ان کو جگہ دو، ان کو ہٹ کر جگہ بناؤ ان کے لیے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے لیے جگہ بنائی ہے، بیٹھے۔ حجاج نے کہا کہ تمہارے باپ کے اندر جو خوبیاں تھی اللہ ہی جانتا ہے، تمہارے باپ کی خوبیاں۔ فرمایا کیا تم کوئی ایسی حدیث جانتے ہو جس کو تمہارے باپ عبد الملک بن مروان نے تمہارے دادا عبداللہ بن السلام سے سنی ہو؟ وہ حدیث مجھے بیان کرو، کیا حدیث جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کون سی حدیث؟ حدیثیں تو بہت ہیں، کون سی حدیث؟ انہوں نے کہا کہ وہ حدیث جس میں مصریوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا تھا۔ فرمایا کہ ہاں مجھے یاد آ گئی وہ حدیث، وہ بات مجھے یاد آ گئی۔ فرمایا کہ عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے پاس آئے، جب عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے بند کیا ہوا تھا، محصور کیا ہوا تھا گھر کے اندر، چنانچہ یہ ان کے پاس پہنچے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے جگہ بنائی اور ان کو اندر داخل کیا۔ انہوں نے آ کر سلام کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ فرمایا اے عبداللہ بن السلام اس وقت کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا کہ میں آپ کے پاس یہ بتلانے کے لیے آیا ہوں
میں آپ کے پاس یہ بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ میں جمع رہوں گا اس وقت تک یہاں تک کہ یا تو میں آپ کی حفاظت میں شہید کر دیا جاؤں یا اللہ تعالیٰ میری اس کوشش پر آپ کو فتح دے دیں۔ اور پھر یہ کہا کہ میرا تو خیال یہی ہے کہ یہ باغی آپ کو قتل کر کے رہیں گے، اور اگر یہ آپ کو قتل کر دیں تو یہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہے، لیکن ان کے حق میں بہت برا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تم سے اس حق میں سے درخواست کرتا ہوں جو میرا حق آپ پر ہے کہ آپ ضرور جائیے اور ان کو سمجھائیے کہ بغاوت نہیں کیا کرتے۔ ممکن ہے کہ آپ کی بات ان باغیوں کو سمجھ میں آ جائے، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کے سمجھانے سے کوئی خیر لے آئے یا کسی شر کو اللہ تعالیٰ ہاتھ کے ذریعے سے ہٹا دے۔ چنانچہ عبداللہ بن السلام نے آپ کی بات سنی اور مانی اور نکلے باغیوں کی طرف۔ جب باغیوں نے دیکھا انہوں نے کہ وہ سب جمع ہیں، اور سارے ان باغیوں کا خیال یہ تھا کہ عبداللہ بن السلام کوئی ایسی بات لے کر آئیں گے جس سے یہ لوگ خوش ہو جائیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر بیان کیا، اللہ کے حمد ثنا کی، پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں سنانے والا اور اللہ کا عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور بشارت جنت کی اس شخص کے لیے جو اطاعت کرے اللہ کی، اور ڈرانے کے لیے اس شخص کو جہنم سے جو اللہ کی نافرمانی کرے، اور جو آدمی اتباع کرے دین کا اس کو غالب کرنے کے لیے تمام ادیان پر اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے صحابہ اور مساکین ان کے لیے چنے، اور ان کے لیے مدینہ منورہ کو ان کی ہجرت کی جگہ متعین کیا، اور مدینہ منورہ کو ایمان کی جگہ بنایا، اور یہ کہا خدا کی قسم جس دن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اس دن سے لے کے آج کے دن تک مدینہ منورہ کو ملائکہ اپنے پروں سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اور تم یاد رکھو اللہ کا یہ انعام کہ جس دن سے آپ یہاں تشریف لائے تلوار تم سے ہٹا دی گئی، اور تلوار تمہارے سے میان کے اندر کر دی گئی، یعنی تمہیں یہاں امن اور حفاظت ہے تمہاری، کہ جب سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں آج کے دن تک تلوار تمہارے لیے میان سے نکلی نہیں، تمہارا خون محفوظ ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، بس جس شخص نے اس ہدایت کے راستے کو پکڑا وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر رہا، اور جس نے گمراہی کا راستہ پکڑا اس نے بیان اور حجت کیا، اور بات کے واضح ہونے کے بعد گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر ایک نبی قتل کیا جاتا ہے، ایک نبی قتل کیا جاتا ہے تو اللہ ایک نبی کے قتل کی وجہ سے 70,000 جنگجو مقاتلین کو اللہ تعالی ہلاک کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ 70,000 جنگجو قتل کیے جاتے ہیں ایک نبی کے قتل کیے جانے پر۔ اور اگلی بات یہ فرمائی کہ اگر کوئی خلیفہ قتل کیا جاتا ہے تو اس ایک خلیفہ کے قتل کیے جانے کی وجہ سے 35,000 مقاتل قتل کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہا کہ دیکھو تم ان بڑے میاں کے اور امیر کے قتل میں جلدی نہ کرو، خدا کی قسم تم میں سے جو بھی ان کو قتل کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے اس حال میں ملے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا اور اس کا ہاتھ شل ہوگا۔ تو میں اچھی طرح جان لو کہ ایک بیٹے پر باپ کا جو حق ہوتا ہے وہی حق تم پر ان کا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چنانچہ عبداللہ بن السلام کے اس بیان پر باقی لوگ غصے میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہودی جھوٹ بولتا ہے، یہودی کہ یہ ایمان لا چکے تھے، مسلمان تھے، ان کو یہودی کہا کہ ہاں یہود جھوٹ بولتے ہیں۔ عبداللہ بن السلام نے کہا کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، جھوٹ تو تم بول رہے ہو خدا کی قسم، اور جھوٹ کا گناہ تم پر ہے، میں یہودی نہیں ہوں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک پکا سچا مسلمان ہوں۔ اللہ جانتے ہیں اس کو، اور اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، اور سارے قیامت تک آنے والے ایمان والے جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مسلمان ہونے کا اعلان قرآن میں کر دیا ہے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے تم یہود کے درمیان ایک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی کافی گواہی کے لیے، اور ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں اس کتاب کا عالم ہوں۔ یہ جواب دیا عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کہنے پر کہ یہود جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، جھوٹے تم ہو،
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.